یتخطفکم الناس، وہ بات اب ختم ہو گئی۔ اور نوٹ کیجئے تقریباً 10-10.5 کروڑ کل آبادی تھی مسلمانوں کی اس وقت ہندوستان میں، 2/3 تعداد آزاد ہو گئی ہندو کی غلامی سے۔ انگریز کی غلامی کے ساتھ ہندو کی غلامی سے بھی نجات مل گئی، بیک وقت 2 غلامیوں سے 1/3 ہندوستان میں رہ گئے تھے، 2/3 تو بچے نا۔ فرمایا فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی خصوصی نصرت سے تمہاری تائید کی۔ ہندو کو یقین تھا چند مہینے کے اندر پاکستان بیٹھ جائے گا، ٹرانسفر آف پاپولیشن انجینئر تھا۔ ہندو کو جو نکالا گیا ہے ویسٹ پنجاب سے، اسی لیے تم نکلو اور ادھر سے ہم مسلمانوں کو دھکے دیں گے تاکہ یہ پاکستان کی جو ہے گاڑی چلتے ہی بیٹھ جائے، ختم ہو جائے، فیل ہو جائے۔ انہیں نہ کاروبار آتا ہے نہ مینجمنٹ سے یہ واقف ہے، یہ تو رہ جائے گی بالکل۔ ہمارے حصے کی رقوم روک لی گئی، سارے وسائل روک لیے گئے تاکہ بنتے ہی کولیپس کر جائے۔ قائد اعظم کے پاس تو تنخواہ دینے کے لیے مرکزی حکومت کے ملازمین کو پیسہ نہیں تھا۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے آدم جی سیٹھ نے جو چیک دیا ہے، بلینک چیک، کہ آپ اس کے اوپر جو چاہے رقم لکھ لیں، تب تو یہ مرکزی حکومت کے ملازمین کو پیسے تنخواہ دینے کا امکان پیدا ہوا۔ ابھی وہ بیرکس کہیں کہیں کھڑی ہوئی ہے، بیرکس جہاں پر کہ وہ میک شفٹ ارینجمنٹ جس میں کہتے ہیں، اس میں کہ حکومت کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور یقین تھا کہ پاکستان بنتے ہی ختم ہو جائے۔ اللہ نے نصرت فرمائی، اتنی بڑی تعداد میں ٹرانسفر آف پاپولیشن، ایک نیا ملک، نئی حکومت، بے سر و سامانی کی حالت کے اندر، لیکن یہ کہ جو دن آیا اس میں پاکستان پہلے سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ لیاقت علی خان نے مکہ دکھایا ہے بھارت کو، وہ بھی ایک کیفیت تھی ہماری، اور اس مکے سے ایک دم کھلبلی مچی ہے۔ وہ وقت بھی تھا کہ پاکستان میں یا کراچی میں بندر روڈ پر جب یوم پاکستان کی پریڈ ہو رہی تھی تو 14 مسلمان ملکوں کے فوجی دستے جو ہیں اس میں شریک تھے، اور لیاقت علی خان نے کہا تھا دنیا دیکھ لے ہم اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا کا مسلمان ہمارے ساتھ ہے۔ وہ دبدبا کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے اور رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ یہ وہی بات سامنے آ گئی تھی جس خوف سے کبھی گاندھی نے کہا تھا ممیاتے ہوئے قائد اعظم سے، آپ کے پاکستان کا مطلب پان اسلام تو نہیں ہے نا، یہ پین اسلامزم، پوری دنیا کا مسلمان اگر کہیں ایک ہو گیا تو ہمارا کیا اثر ہوگا؟ ہم تو ہندو تو صرف ہندوستان میں ہے، ہندوتوا تو ہندوستان میں ہے، اس کے باہر تو کوئی وجود نہیں۔ اور مسلمان ایک عالمی ملت کے یہ افراد ہیں، اس کا حصہ ہے۔ تو پان اسلام 14 مسلمان ملکوں کے دستے جو ہیں اس میں فوجی پریڈ میں شامل ہوئے۔ یہ ہے وہ فضا جس کو، اور تیسری بات فرمائی وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا طیبات سے، پاکیزہ رزق، جو خوشحالی پاکستان کی ابتدائی سالوں میں تھی، جو ہماری معاشی حالت جتنی مستحکم تھی، مضبوط تھی، پے بپے جتنی عمدہ فصلیں ہوئیں پاکستان کے قیام کے فوراً بعد، ان کا تصور کیجیے۔ تو 3 الفاظ محرکات اور 3 الفاظ اللہ کی طرف سے اپنے فضل و کرم اور اپنی تائید اور احسان کے حوالے سے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لیکن یہ سب کچھ کر کے ہمیں بھی ایک توقع تھی کہ تم ہمارا شکر ادا کرو گے، ہماری نعمتوں کا حق ادا کرو گے۔ پھر ہم دیکھیں گے دوسری آیت میں نے جو پڑھی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے جو نقل ہوا قرآن مجید میں، سورہ اعراف آیت نمبر 129۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل پر تشدد کی انتہا ہو گئی تھی، اور یہ کہ ہر بچہ جو پیدا ہو رہا تھا، نرینہ جو بھی بیٹا تھا وہ قتل ہو رہا تھا، صرف لڑکیوں کو زندہ رکھ رہے تھے۔ اس سے بڑی اور کیا، یعنی کسی پرسیکیوشن کی اور کسی قوم کی جو ہے جڑ کاٹنے کا عمل جو ہے اس سے بڑا کون سا ہو۔ لیکن پھر دوبارہ مرحلہ آیا، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ان کو معجزے بھی دیکھ لیے، اور جب کہا فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون سے کہ تم موسیٰ کو چھوٹ نہ دیے رکھو، یہ طوفان بن جائے گا، یہ تو تباہ کر دے گا ہمیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ انا فوقہم قاہرون، ہم چھائے ہوئے ہیں، اور تمہیں اندیشہ ڈالو اثر نو وہی سزا، جو بیٹا ان کے ہاں پیدا ہو سے قتل کر دو۔
تب انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم پر تو پہلے بھی عذاب تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی عذاب ہے۔ اس کا جو جواب حضرت موسیٰ نے دیا، قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ان قریب ہوا چاہتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ دیکھیے واقعہ یہ ہے، یہ باتیں چونکہ اب بہت پرانی بھی ہو گئی ہے، حقیقت ہے میری عمر 15 برس تھی اور وہ دور ایسا تھا ہماری قومی زندگی کا، شعور کی سطح جو ہے بچپن ہی میں بہت بلند ہو جاتی تھی، ایک ٹکراؤ تھا قومی سطح کے اوپر، تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے 6 برس کی میری عمر تھی، ایک ہی سال 1938 اس میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا اور مصطفیٰ کمال پاشا کا انتقال ہوا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں نے اس کا صدمہ محسوس کیا تھا، 6ٹھی جماعت کا بچہ، لیکن یہ کہ اس زمانے میں وہ سطح ہماری بلند ہو گئی تھی، وہ ایک شعور کی سطح جو ہے، ان چیزوں کا علم جو ہے زیادہ تھا، احساس تھا، تو وہ ساری چیزیں اب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کانگریس اور ہندو قوم کی موت تھی، ہلاکت تھی جو پاکستان کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ گاندھی جیسا مہاتما، اور اس نے چند ہی دن پہلے کہا تھا کہ میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مقدس گائے کے مانند بھارت اور اس کے ٹکڑے، پوری ہندی قوم اور کانگریس جیسی عظیم تحریک اور گاندھی جیسا عظیم مہاتما، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہندو قوم نے اتنا بڑا لیڈر کوئی پیدا نہیں کیا۔ وہ اپنی جگہ جو کچھ تھا، ہمارے لیے جو کچھ تھا، لیکن اپنی جگہ ہندو قوم کا عظیم ترین رہنما تھا۔ اور وہ ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا نہیں بنے گا پاکستان، میری لاش پر بن سکتا، میری زندگی میں نہیں بن سکتا۔ پھر بن گیا، کیسے بن گیا؟ ان کے لیے ہلاکت تھی۔ حال یہ ہے، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے جو مصنفین ہیں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ نہرو اور پٹیل دونوں نے ہاتھ جوڑ دیے ماؤنٹ بیٹن کے سامنے۔ ہماری ہمت نہیں ہے کہ باپو کے سامنے جا کر ہم کہہ سکیں کہ پارٹیشن آف انڈیا کو قبول کر لیا جائے، ہمارے اندر جرأت نہیں ہے۔ جائیے آپ انہیں قائل کیجئے، اور وہ چونکہ چیلا بنا ہوا تھا، بڑا کائیاں آدمی تھا، نہرو فیملی کے ساتھ اس کے فیملی ریلیشن جس طرح کے تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اب تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تشتزبام ہو چکی ہیں، تو نہرو کے ساتھ تو وہ فیملی ریلیشنز، گاندھی کا وہ چیلا، لیکن یہ کہ اس نے جا کر گاندھی کو آمادہ کیا، اور کیا کہہ کر آمادہ کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ یہ تو سیکرٹ پروٹوکولز ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے اس نے جا کے آمادہ کیا، کیا کہہ کر آمادہ کیا ہوگا، یقین دلایا ہوگا یہ بڑا عارضی سا فینومینن ہے، اس دفعہ ہمیں کر دینے دیجئے، ایک دفعہ مسئلے کا حل ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ ہم یہ کشمیر کا جو ہے وہ بھی ہم ڈال کر جائیں گے بیچ میں، ہڈی جو ہے جس کے اوپر یہ آپس میں لڑتے ہی رہے، اور ان کی جو شہرگ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دے کر جائیں گے۔ کن کن پہلوؤں سے راضی کیا ہوگا گاندھی کو، اس کا تو اب یہ کہ اندازہ کیجئے، اینی ونز گیس، ہر شخص کا اپنا ایک گیس ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ہلاکت تھی ہندو قوم کی۔ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اور پھر تمہیں اختیار ملا، 2 عظیم خطے مل گئے۔ پہلا پاکستان جو ارض ہند میں بنا وہ یہی تھا، غوری کے زمانے میں جو حکومت بنی تھی وہ کون سی تھی؟ وہ یہی تو تھی۔ بہت لمبا عرصہ کاٹ کے 1000 برس کے بعد تاریخ وہی آ گئی، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام جہاں سے شروع ہوا پھر وہاں آ گیا سمٹ کر۔ یہ تو اضافہ ہے، بونس ہے جو مشرقی پاکستان کی شکل میں ملا ہے، ورنہ مفکر پاکستان علامہ اقبال 1930 کے خطبے میں یہ تو ذکر کرتے ہیں کہ اس ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ مشرقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں کرے، وہاں ان کا کوئی ویژن نہیں تھا، ویژن تھا اس پاکستان۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے بونس دی۔ 1 سال پہلے قائد اعظم آزاد پاکستان کے مطالبے سے کم 10 سال کے لیے مستعفی ہو چکے۔ آپ حیران نہ ہو میری بات سے، جب کیبنٹ مشن پلان تسلیم کر دیا تو وہ کیا تھا؟ ابتداءً ہندوستان آزاد ہوگا، ایک وحدت، ایک ملک، سینٹرل گورنمنٹ ایک ہوگی، 3 زون ہوں گے اے بی سی۔ یہ پاکستان پورے پنجاب سمیت یہ زون اے، اور ادھر مشرقی پاکستان پورے بنگال سمیت
یہ ایک اور زون، باقی ہندوستان تیسرا زون۔ البتہ 10 سال کے بعد ہر زون کو یہ اختیار ہوگا وہ چاہے تو علیحدہ ہو جائے، گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کے مطالبے سے جب قائد اعظم نے اس کو تسلیم کر لیا تو 10 سال کے لیے تو دستبردار ہو گئے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، تم نے وعدے کیے ہیں، تم نے ہمیں پکارا ہے، تم نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں، اللہ ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، تیرا دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا دین قائم کریں گے، خلافت راستہ دنیا میں دوبارہ لے آئیں گے، تم نے ہمیں پکارا ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تو کہتا ہے پکارو مجھے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور میں تو چونکہ 15 برس کی عمر میری تھی، میں تو اس کے اندر ایک کارکن کی حیثیت سے شامل تھا، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا حصار ڈسٹرکٹ کا میں اس وقت جنرل سیکریٹری تھا، رات بھی بتا چکا ہوں۔ سن 46 میں حبیبیہ ہال اسلامیہ کالج لاہور میں جو ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن آل انڈیا، اس میں جو ہے ہر پنجاب کے ہر ضلع سے 2 آئے تھے مندوب، تو ضلع حصار سے ایک میں تھا، ایک اور دوسرے صاحب تھے عبد الواحد نام کے۔ میں تو ورکر ہوں، مجھے یاد ہے کس طرح عیدین کے اجتماعات میں، جمعوں کے اجتماع میں، جمعۃ الوداع کے اجتماعات میں جس طرح ہم نے گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ اللہ نے وہ پکار سنی، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کی معنوی ہلاکت، اس کی کثرت تعداد کے باوجود، اس کی سرمایہ داری کے باوجود، اس کی بہت بلند تنظیم کے باوجود، اس کی بیداری کے باوجود، نہیں اس کی تمام مخالفتوں کے علی الرغم، اور تم نے بھی گھٹنے ٹیک دیے 10 سال کے لیے، نہیں لو آزاد پاکستان، مکمل طور پر آزاد پاکستان، اور تمہارے مفکر نے تو ایک پاکستان کا خواب دیکھا تھا، ہم 2 پاکستان تمہیں دے رہے ہیں، مغربی پاکستان بھی مشرقی پاکستان بھی۔ لیکن فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، تم نے جو وعدے کیے ہمارے دین کا بول بالا کرو گے، تم نے جو کہا خلافت قائم کریں گے، تم نے جو کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، آپ دیکھیں گے کتنے سچے ہوں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اجتماعی طور پر کوئی قوم اس قسم کی کوئی دعا کرے تو اللہ اس پر حجت قائم کر دیتا ہے، فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو۔ یہ ہے تحریک پاکستان کا معاملہ۔ اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں، میرے اس تجزیے کی روح سے تحریک پاکستان کا اصل محرک ہندو کا خوف، میں اس کو سلیس الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اندیشے، خوف، اور یہ صحیح ہے، اصل محرک یہی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مثبت، یہ تو منفی ہوا، ایک مثبت جذبہ بھی تھا، وہ تھا علامہ اقبال کی شاعری نے لا کر جو شامل کیا ہے، وہ تھا اسلام کا احیاء کا خواب، اسلام کو زندہ کرنا ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ اصل میں ایک اور پہلو ہے، مثبت پہلو ہے، یہ میں تھوڑا سا بیان کر دوں۔ قومی شاعر جو ہوتے ہیں وہ قوم کی زبان شمار ہوتے ہیں، قومی احساسات کو وہ اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں، لسان العصر۔ علامہ اقبال سے پہلے ہمارا قومی شاعر حالی ہے، حالی کے ہاں آپ کو سوائے مرثیے کے کچھ نہیں ملے گا، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور آخر میں مسدس کے جو کہا ہے، اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ مرثیہ اقبال کے ہاں آپ کو نظر آئے گا، مرثیہ بھی ہے اور آئندہ کے لیے ایک امید کا پیغام۔ حالی کے ہاں کسی امید کا کوئی پیغام نہیں،
لیکن حالات بدل رہے تھے. اقبال کے ہاں مرثیہ بھی ہے، رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبابار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. انگلستان جاتے آتے جزیرہ صقلیہ کے قریب سے گزرے، سسلی صقلیہ، تب یہ خون کے آنسو رویا ہے وہ اللہ کا بندہ. رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبابار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. وہ تکبیریں جو تھی ان کی